يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومعرفة من اتفق اسم شیخه والراوی عنہ وهو نوع لطیف. روات کے بارے میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ کر رہے ہیں جو مختلف اسانید میں راویوں کا ذکر آتا ہے. تو ایک نوع یا ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے کہ جس میں شیخ کا نام اور اس سے جو روایت کرنے والے ہیں ان دونوں کا نام ہم جیسا ہوتا ہے، ایک ہی جیسا ہوتا ہے، شیخ کا بھی اور اس سے پیچھے روایت کرنے والے. اللہ اکبر کبھی کہتے ہیں وَهُوَ نَوْعٌ لَطِيفٌ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ ابن الصلاح. حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ میں یا علوم الحدیث میں اس نوع کا تذکرہ نہیں کیا. ویسے آپ کے یہ بات علم میں ہے کہ حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ اضافہ کیا ہے، یعنی انواع علوم الحدیث کا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر اس پہ بھی اضافہ کیا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں. اور تدریب الراوی میں تقریباً 100 کے قریب 99 کے قریب انہوں نے علوم الحدیث کے انواع اور اقسام کا تذکرہ کیا ہے. اور انہی میں سے یہ بھی ایک ہے کہ شیخ اور اس کی کنیت، جس کا خود حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن سیوطی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے خود النقط کی ابتدا میں اس نوع کا تذکرہ کیا ہے جیسے، اور اس پر مستقل ایک خطیب بغدادی نے رسالہ بھی لکھا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے ابن طیلسان ہے، یہ اندلس کے محدث تھے اور ان کا نام قاسم تھا اور ان کی کنیت بھی ابو القاسم تھی، نام بھی قاسم اور کنیت بھی ابو القاسم. اسی طرح کا ایک نوع اور بھی ہے کہ جو اسماء مشترک ہیں خواتین میں، عورتوں میں اور مردوں میں، رجال میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس پر بھی ایک جز امام ابو موسیٰ محمد بن ابی بکر اصبہانی نے یعنی جمع کیا ہے. جس طرح کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسماء بن حارثہ ہے اور اسماء بنت ابی بکر ہے، یا اسماء بنت امیس ہے. یعنی اسماء کا نام یہ مردوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خواتین میں بھی ہوتا ہے. اس نوع کا بھی ذکر کیا ہے. بادی و نظر میں جب مردوں کا نام ذکر آتا ہے تو عورتوں کے ساتھ بنت کے ساتھ جب نسبت آتی ہے تو مبتدی طالب علم پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اسماء یہ تو مردوں کا نام ہے اور اب یہ عورتوں کا ہو گیا ہے، یا یہ عورتوں کا نام ہے اسماء بنت امیس یا اسماء بنت ابی بکر، تو یہ مرد میں آ گیا، یا کہیں راوی کی غلطی تو نہیں ہے. یعنی یہ قاری کو اشتباہ ہوتا ہے. تو اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے وہ اس نوع کا اضافہ اور تعارف بھی کرواتے ہیں کہ جو راوی ہے مرد ہے وہی نام خواتین کا بھی ہے. تو یہاں جس نوع کا حافظ رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے کہ راوی اور اس سے روایت کرنے والے من اتفق اسم شیخہ والراوی عنہ،
شیخ کا نام اور اس راوی سے پیچھے روایت کرنے والا، ان دونوں کا نام ایک ہے۔ کہتے ہیں وہ فائدہ تو رفع اللبس سے امن یظن ان فیہ تکرارا اور انقلابا، وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہاں تکرار ہے یا راوی کا انقلاب ہو گیا، قلب ہو گیا ہے، راوی کا نام یہاں بدل گیا ہے، یہ نہ کہے۔ فمن امثلتہ ہی، اس کی مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ امام بخاری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، روا عن مسلم، اور وہ روایت کرتے ہیں امام مسلم سے، و روا عنہ، اور امام بخاری سے روایت کرتے ہیں مسلم، امام بخاری سے مسلم بھی روایت کرتے ہیں اور امام بخاری مسلم سے بھی روایت کرتے ہیں۔ فشیخہ مسلم بن ابراہیم فراہیدی، اللہ اکبر کبیرہ، امام بخاری کے جو شیخ ہیں وہ مسلم بن ابراہیم فراہیدی ہے۔ بعض نسخوں میں شاید آپ کے ہاں بھی فرادیسی ہو، لیکن فرادیسی صحیح نہیں ہے، ہاں فراہیدی یہ صحیح ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور یہی اللہ رحم کرے، یعنی رجال کی کتابوں میں تہذیب و تہذیب میں اسی کا تذکرہ ہے، انساب میں بھی فراہیدی کا ذکر ہے اور تہذیب میں بھی اسی کے مسلم بن ابراہیم 10ویں جلد میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں البصری والراوی عنہ، اور امام بخاری سے روایت کرنے والے وہ مسلم بن حجاج قشیری صاحب الصحیح ہے۔ وقضا وقع لعبد بن حمید ایضا، کہتے ہیں اسی قسم کا معاملہ امام عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ روا عنہ مسلم، روا عن مسلم، روا عن مسلم بن ابراہیم، کہ وہ مسلم بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، و روا عنہ مسلم بن حجاج فی صحیحہ، اور امام مسلم بن حجاج قشیری وہ اسی عبد بن حمید عن مسلم بن ابراہیم کے واسطے سے اپنی صحیح میں روایت ذکر کرتے ہیں۔ سمجھے بات؟ حدیثاً بہذہ ترجمۃ بعینہا، اس حدیث کو بالکل اسی ترجمے کے ساتھ، یعنی مسلم بن حجاج عن عبد بن حمید عن مسلم بن ابراہیم، ومنہا، اور انہی میں سے یحییٰ بن ابی کثیر ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، روا عنہ ہشام، اور یحییٰ سے روایت کرتے ہیں کون؟ ہشام۔ فشیخہ ہشام بن عروہ، تو شیخ ہیں ہشام بن عروہ ہیں، جو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، وہو من اقرانہ، اور وہ ان کے معاصر ہیں، ان کے قرین ہیں، معاصر ہیں۔ والراوی عنہ، اور ان سے جو روایت کرتے ہیں ہشام، وہ ہیں ہشام بن ابی عبداللہ دستوائی، وہ ہیں ہشام بن ابی عبداللہ دستوائی۔ اور انہی اس کی اور ایک مثال دیتے ہیں، منہا ابن جریج، ان میں ایک ابن جریج ہیں، امام ابن جریج معروف ہیں، ہر 5ویں 7ویں احادیث میں آتا ہے، جن کا اسم گرامی عبد الملک بن عبد العزیز ہے، عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج۔ وہ فرماتے ہیں روا عن ہشام، وہ ہشام سے روایت کرتے ہیں، و روا عنہ ہشام، فالعالی ابن عروہ والادنا، ہاں جی، والادنا یار یہاں ابن والادنا ابن یوسف الصنعانی، اور دوسرے ہشام بن یوسف صنعانی ہیں۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، ومنہا الحکم بن عتیبہ، بڑی فراوانی سے یہاں انہوں نے مثالیں دی ہیں، ومنہا الحکم بن عتیبہ روا ابن ابی لیلہ، حکم بن ابی عتیبہ یہ روایت کرتے ہیں ابن ابی لیلہ سے، وروا عنہ ابن ابی لیلہ، اور حکم سے روایت کرتے ہیں ابن ابی لیلہ۔ فالعالی، جو
استاد ہیں وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہیں، اور جو شاگرد ہیں ادنا ہیں وہ ابن عبد الرحمن المذکور ہیں، وہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے، وہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایت اور زیارت کا انہیں شرف حاصل ہے، لیکن محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ صحیح الحفظ ہے، بیٹا جو ہے نا وہ ضعیف ہے، صحیح الحفظ ہے، لیکن عبد الرحمن باپ جو ہے وہ کیا ہے، وہ کبار تابعین میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، معرفت العلل کے امام ہیں، لیکن والد صاحب جو ہیں اللہ اکبر کبیرہ وہ ضعیف ہیں۔ امام صاحب امام علی بن مدینی کے والد جو ہیں وہ کیا ہیں، ضعیف ہیں، بلکہ خود امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، امام علی بن مدینی سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائے اپنے والد کے بارے میں کیا ہے، فاتر قراسو، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سر نیچا کیا، پھر سر بلند کر کے فرمانے لگے انما ھذا دین، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ میرے دین کا معاملہ ہے، اور میرا باپ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے۔ یعنی یہ حضرات محدثین رحمہم اللہ کا امتیاز ہے، دیانت ہے، ورع ہے، تقوی ہے، بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، جو بھی ہے، جو حقیقت ہے وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے اللہ معاف فرمائے مذہبی اعتبار سے یا بدعی اعتبار سے بسا اوقات جرا سخت ہو جاتی ہے، بسا اوقات جرا سخت ہو جاتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو فی الواقعہ جرا ہے وہ ائمہ رحمہم اللہ بلا وجہ اس کو مجروح قرار نہیں دیتے، اور جو مجروح ہے، جو بھی قریبی ہو، کتنا ہی قریبی ہو، اس مجروح کو وہ نمایاں کر دیتے ہیں، خواہ بھائی ہو، خواہ باپ ہو، خواہ بیٹا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وامثلتہ کثیرہ، فرماتے ہیں اس کی امثلہ بہت زیادہ ہے۔ ومن المہم میں فی ھذا الفن، اس فن میں یہ بھی ایک بڑا اہم نوع ہے، معرفت الاسماء المجردہ، معرفت الاسماء المجردہ، کہ صرف ان اسماء کی معرفت جو بالکل مجرد ہیں، یعنی نہ ان کی کوئی کنیت ہے نہ کوئی لقب ہے، تنہا اسم ہے، لقب اور کنیت پہلے تو بتلایا ہے نا کہ ان کی کنیت ہوتی ہے، دو ہم نام ہوں، حتیٰ کہ باپ کا بھی وہی نام ہو، بعض ایسے ہیں کہ دادا کا بھی وہی نام ہوتا ہے، پیچھے مثال گزر چکی ہے، لیکن دونوں میں تفریق کنیت کی بنا پر یا نسبت کی بنیاد پر وہ ہوتی ہے، اور بادی النظر میں جو نہیں سمجھتا وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک ہی راوی ہے، دو علیحدہ راوی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وقد جمعها جماعت من الائمہ، اور ان اسماء کو ائمہ کی ایک جماعت نے جمع کیا ہے، فمنہم من جمعها بغیر قید، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے بغیر کسی قید کے راویوں کو جمع کیا ہے، بغیر قید کے، قید کے سے کیا مراد، توثیق یا تضعیف کے بغیر، تضعیف اور ہر جگہ نہیں، جہاں مناسب سمجھا تضعیف کر دی یا توثیق کر دی، ورنہ راوی اور مروی عنہ ہو ان کا ذکر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ابن سعد فی الطبقات، جس طرح کے طبقات میں ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ نام ذکر کر دیتے ہیں
اور راوی مروی عنہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پہلے میں بتلا چکا ہوں طبقات کے اسلوب تصنیف کا ذکر کر چکا ہوں۔ پہلی 2 جلدیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری ہی جلد میں یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا بھی کچھ تذکرہ ہے۔ پھر جو مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام ہیں، پھر جو مکہ مکرمہ کے ہیں، پھر جو بصرہ کے ہیں، پھر جو شام کے ہیں، پھر جو کوفہ میں گئے ہیں اس پہ، اور پھر اسی ترتیب سے انہوں نے تابعین کو تذکرہ کا ذکر کیا۔ صحابہ کے بعد مدینہ طیبہ میں تابعین کون کون سے تھے، مکہ میں کون سے تھے، اور باقی بلاد اسلامیہ میں کون کون سے تابعین تھے، یہ اسماء انہوں نے جمع کیے ہیں، اور ان پر بسا اوقات نقد کرتے ہیں اور بسا اوقات توثیق بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر خاموشی گزر جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے وَلَمْ يَذْكُرْ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، لیکن انہوں نے کوئی جرح تعدیل ذکر نہیں کی۔ جس طرح ابن حبان ہے رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان کا تو اپنا اصول ہے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ اس راوی کو ثقہ سمجھتے ہیں جس پر کسی کی جرح نہ ہو، اور اس سے ایک راوی ثقہ روایت کرنے والا ہو، اگرچہ وہ اس کو نہ جانتے ہوں، اور صاف کہہ بھی دیں ثقات میں کہ لم عارف ہو، میں نہیں جانتا، لیکن ثقات میں اس کو پھر بھی ذکر کرتے ہیں۔ ثقات کے اس اسلوب پر سب سے پہلے اس کی نقاب کشائی حافظ ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المنقی میں کی تھی۔ الصارم المنقی میں حافظ ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور صارم المنقی ہی سے مختلف مقامات پر یہ بحث علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے، اور متاخرین بعد بھی آنے والے خواہ حافظ ابن حجر ہوں یا دوسرے ہوں، حافظ ابن حجر نے بھی لسان المیزان کے مقدمے میں یہ بحث دراصل ابن عبد الہادی کی الصارم المنقی ہی سے لی ہے۔ سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیر۔ تو کہتے ہیں کہ ابن سعد فی الطبقات وابن ابی خیثمہ، امام ابن ابی خیثمہ کی تاریخ، اب اس کے 4 حصے چھپ گئے ہیں، ابن ابی خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے 4 حصے چھپ گئے ہیں، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ، اور ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل ہیں، ان میں جرح و تعدیل میں بھی انہوں نے بہت سے اسماء ایسے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کوئی نقد اور جرح نہیں کی۔ وہاں حافظ ذابی ہوں یا حافظ ابن حجر ہوں، وہ یہ لفظ بولتے ہیں ذاکرہ ابن ابی حاتم وبیض لہ، سفید چھوڑ دیا ہے، یعنی کچھ نقد اور جرح اس پر نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جہاں حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں نا مجہول یا لا عارف ہو، تو یہ لا عارف ہو یا مجہول کا لفظ جو ہے یہ دراصل امام ابن ابی حاتم کا ذکر کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت خود حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان کے مقدمے میں کر دی ہے کہ جہاں میں یہ تصریح کرتا ہوں اس سے مراد امام ابن ابی حاتم کا کلام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ومنہم، اور ان میں سے وہ بھی ہیں من افرد الثقات، الثقات بالذکر، جنہوں نے مفرد ذکر کیا ہے، یعنی صرف ذکر کیا ہے ثقات کو۔ ایک ہے کھچڑی پکی ہوئی ہے سب روات کی، تمام روات کو جمع کر دیا ہے ناموں کے اعتبار سے،